السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس کلاس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا حرام اور ناجائز اور بڑا گناہ ہے، اور اس موضوع کے اختیار کرنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ عصر حاضر میں موجودہ زمانے میں ہمارے مسلم سماج کے کچھ لڑکے اور لڑکیاں انگریزوں کی تقلید میں، غیر مسلموں کی نقالی میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے لگے ہیں، لباس میں بھی، گفتگو میں بھی اور ظاہری حالات میں بھی، چال چلن میں بھی۔ اور اس میں نہ نوجوان لڑکے کم نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی فیشن ایبل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں ہی کم نظر آ رہی ہیں۔ کچھ لڑکیاں بھی چاہتی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، کہ وہ سماج کے اندر مردوں کی طرح زندگی گزاریں، مردوں کی طرح لباس پہنیں، مردوں کی چال اور ڈھال اختیار کریں، گفت و شنید میں مردوں کی نقالیاں کریں، اور بہت سارے لڑکے بھی لڑکیاں بننے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں۔ حالانکہ اللہ تعالی نے مردوں کو ایک خاص فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور عورتوں کو ایک خاص فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اور ہر ایک کا الگ الگ کام اور الگ الگ ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مرد اپنی مردانگی کا لحاظ اور غیرت رکھتے ہوئے مرد ہی بن کر کے رہے، اور عورت اپنی فطرت اور غیرت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے عورت ہی بن کر کے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، زمین پر فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا جب مرد عورت بننے لگے گا یا عورت مرد بننے لگے گی، اللہ محفوظ رکھے۔ اور دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے بہت سارے نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے فیشن کے نام پر ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو فطرت پراکرتی بنائی ہے، اس کی بنا پر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اس مردانگی پر ثابت قدم رہے، برقرار رہے، جس پر اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا ہے، جس پر اللہ تعالی نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور مہیلاؤں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس نزاکت اور نرمی پر برقرار رہیں، ثابت قدم رہیں، جس پر اللہ تعالی نے ان کی تخلیق فرمائی ہے اور انہیں بنایا ہے۔ اور یہ ان اسباب میں سے ہیں جن کے بغیر لوگوں کی زندگی درست
اور سیدھی نہیں رہ سکتی، اور مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت کرنا پراکرتی کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے اور فطرت کے برعکس ہے۔ یہ ہے مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا یا عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ بہت سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازوں کو کھولنا اور معاشرے کے اندر بے حیائی، بے شرمی، فحش کاری اور اباحیت کو کھلے عام پھیلانا ہے۔ ایک مسلمان لڑکا اور ایک مسلمان لڑکی اپنے رب کی جانب سے بھیجی گئی شریعت کی پابند ہے۔ کسی بھی مسلمان لڑکے کے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے اور نہ ہی مناسب ہے، نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بھیجی گئی شریعت کی مخالفت کرے، اور نہ ہی یہ چیز کسی مسلمان لڑکی کے لیے کو زیب دیتا ہے۔ اور شرعاً اس کام کا حکم یہ ہے، یعنی مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا کام ہے، سماج اور سوسائٹی کو بگاڑنے والا کام ہے۔ سماج کے اندر اللہ کے زمین پر اباحیت، بے حیائی، فحش کاری پھیلانے کے کاموں میں سے یہ ایک کام ہے، کیونکہ اگر کسی بھی شرعی نص میں، کسی بھی قرآن کی کسی بھی آیت میں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کسی بھی حدیث میں کسی کام کے مرتکب، کسی کام کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، لعنت بھیجی گئی ہو، تو وہ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس پر لعنت بھیجی گئی ہے اللہ کی یا اللہ کے رسول کی یا فرشتوں کی، وہ کام حرام ہے، وہ کام ناجائز ہے، وہ کام بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اب آئیے ہم ایک صحیح حدیث غور سے سنیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور کان لگائیں کہ وہ چیز جو عورتوں کی چال و ڈھال، لباس، بول بندھان سے خاص ہے، اسے کوئی لڑکا اختیار کرے، یا وہ چیز جو لڑکوں کے ساتھ خاص ہے اسے کوئی لڑکی اختیار کرے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کی مشابہت کرنے والوں پر یا مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت کا بھیجنا اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ ایسا کرنا حرام، ناجائز اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور کون ایسا مسلمان ہوگا جو اپنے دنیا کے اندر غیروں کی نقالی کرتے ہوئے ایسا عمل کرے گا، ایسا کردار اختیار کرے گا کہ جس پر وہ اللہ کے رسول کی لعنت کا حقدار اور مستحق ہو جائے۔ شکر مناؤ نوجوان لڑکوں، اللہ کا احسان مانو
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اور عورتیں بھی اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عورت بنایا ہے۔ ایک عورت کو اپنی نسوانیت ہی کے اندر، اپنے ناز و انداز ہی کے اندر، اپنی نرمی ہی کے اندر رہنا چاہیے، اور ایک مرد کو اپنی مردانگی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور صحیح حدیث ہم اور آپ سنیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا، بہت ساری جگہوں پر، بامبے وغیرہ میں اور بہت ساری جگہوں پر ہجڑے پائے جاتے ہیں، مخنث، مردوں اور عورتوں کے بیچ بیچ ہوتے ہیں، بین بین ہوتے ہیں، ہجڑا جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی مرد کو دو او ہجڑے تو ناراض ہو جائے گا، کسی عورت کو دو او ہجڑین تو ناراض ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زنانہ بننے والے مردوں، یعنی عورت بتکلف بناوٹی عورت بننے والے مردوں اور مردانہ چال ڈھال دکھانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ عورتوں، وہ مرد جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، لباس میں، زیورات میں، چال و چلن میں، بول اور بندھان میں، یا وہ عورتیں جو مرد بننا چاہتی ہیں اور مرد کے روپ اختیار کرنا چاہتی ہیں، ایسی عورتوں اور ایسے مردوں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ اللہ کے رسول نے زنانہ بننے والے مردوں اور مردانہ چال ڈھال دکھانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، مشابہت کبھی تو حرکات و سکنات اور کبھی چال چلن میں ہوتی ہے، جیسے مرد کا اپنے جسم کی شکل و صورت، انداز گفتگو، بات چیت کرنے کا انداز، اور چلتے وقت نسوانیت زنانہ پر ظاہر کرنا، اور کبھی کرنا۔ برا نہ لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کے چہرے کو زینت بخشی ہے، مونچھ سے اور داڑھی سے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو پست کرنے اور داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر داڑھی اور مونچھ یا سر کے بال سفید ہو جائے، کھچڑی ہو جائے، تو انہیں کالے رنگ کے علاوہ کسی دوسرے کالے سے، مہندی اور قطب وغیرہ سے رنگو۔ اب اگر کوئی مرد مونچھیں خوب صاف کر لے، داڑھیاں بالکل صاف کر لے، اور بال بھی توڑا بڑا رکھ لے، اور چادر اوڑھ کے لیٹ جائے، تو لڑکا کیا سمجھے گا، ابو ہیں کہ امی ہیں؟ یہ داڑھیاں چھیلنے کو بھی علماء نے عورتوں کے چہرے سے مشابہت اختیار کرنے کو کہا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے عقاب اور عذاب سے تک پہنچانے والے جرموں سے توبہ کرو۔ مشابہت جو ہوتی ہے، کبھی حرکات و سکنات میں، کبھی چال و چلن میں ہوتی ہے، جیسے مرد کا اپنے جسم کی شکل اور صورت بدل لینا، عورتوں جیسا کر لینا، گفتگو کرنے کے انداز کو عورتوں جیسے بنا لینا، چلنے پھرنے کے طریقے کو میں نسوانیت یا زنانہ پن ظاہر کرنا، اور کبھی لباس میں بھی مشابہت ہوتی ہے۔ لہذا مرد کے لیے ہار، کنگن، بالی، نتھنی، پازیب، چوڑیاں اور بالیاں وغیرہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے، مرد لوگ لاکٹ پہننا شروع کر دیے ہیں، چین پہننا شروع کر دیے ہیں، ہاتھوں میں بھی اور گلوں میں بھی۔ جس طرح کی بعض گھٹیا قسم کے بچکانہ عقل والے
لوگوں کے یہاں یہ چیزیں عام ہیں یا عام ہوتی جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ لمبے لمبے بال رکھ کر بہت سے لوگ، بہت سارے مرد لمبے لمبے بال رکھ کر، کانوں میں بالیاں پہن کر عورتوں سے مشابہت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں اپنے سروں کا بال بالکل مردوں جیسا کاٹ کر، مردوں جیسا پینٹ، مردوں جیسا ٹی شرٹ، مردوں جیسا رومال یا نیتاؤں کی جیسا لباس پہن کر کے مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں ساتھیوں، عورت کے لیے مردوں کا مخصوص لباس قمیص ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، جو خاص ہے کسی سماج میں مردوں کے لیے، وغیرہ پہننا جائز نہیں. بلکہ عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے، ایسا لباس زیب تن کرے جو ڈیزائننگ، سلائی اور اوپری ظاہری شکل و صورت میں مردوں کے لباس سے مختلف ہو، الگ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجے. لعن اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل. زنانہ انداز کا لباس پہننے والے مرد پر اللہ کی لعنت ہو، اور مردانہ انداز کا لباس پہننے والی عورت پر اللہ تعالی کی لعنت ہو. یہ سنن ابو داود کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 5071 میں صحیح الجامع الصغیر کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے. تو مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ زنانہ انداز اختیار کریں، چال ڈھال، بول بندان، لباس، یا جو عورتوں کے ساتھ کسی سماج کے اندر خاص ہے. اور اسی طرح تو میرے بھائیوں، مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا، لباس میں ہو، بول بندان میں ہو، چال ڈھال میں ہو، وغیرہ وغیرہ، اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ حرام، ناجائز اور بڑا گناہ ہے. لہذا ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور لوگوں کو اس سے روکنا چاہیے. اور ایک بات کا خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ دھیان رکھیں کہ بچوں کا اور بچیوں کا بچپن ہی سے یہ مزاج بنائیں کہ وہ آگے چل کر کے مردوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار. چنانچہ بچیوں کا جو لباس ہونا چاہیے بچپن ہی سے، جو آپ کے سماج میں سنجیدہ مسلم سماج کے اندر عورتوں کا لباس ہے وہی پہنانا چاہیے، اور یہی حال بچوں کا بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر حرام اور ناجائز کاموں سے مامون اور محفوظ رکھے، اور ہر طرح کے گناہ کے راستوں سے، ظلم کے راستوں سے بچائے رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا.